اچھا مولانا، یہ فرمائیے گا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، عشرہ رحمت ہے، اور اس کا نام رحمت رمضان ہے. تو گنہگار سے گنہگار شخص کی بھی اس رحمتوں کے مہینے میں معافی ہے، پروردگار عالم کا دسترخوان وسیع ہے. تو کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہو سکتی اس مہینے میں بھی؟ ماہ مبارک رمضان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اور یہ روایت امام صادق سے بھی منقول ہے، فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، یعنی شقی ہے وہ شخص کہ جو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر خود کو اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے آپ کو نہ سبحان بخشوا سکے۔ یعنی ان روایات سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، یعنی اس شقی کا لفظ جو ہے وہ پیغمبر رحمت کے زبان سے نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، شقی کہا جائے تو ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ وجوب کی حد تک چلا جائے کہ ماہ مبارک کے رمضان کے اندر انسان خود کو بخشوائے، اپنے گناہوں کو بخشوائے، اور خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، خدا کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو خداوند متعال سے انسان توبہ مانگے اور وہ قبول نہ ہو، سوائے جو حقوق العباد ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کیونکہ ہر گناہ کی توبہ الگ سے ہوتی ہے۔ حقوق اللہ کی توبہ تو خداوند متعال کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ مثلا نمازیں میری قضا ہوئی ہیں تو اس کی توبہ یہ ہے کہ میں نمازیں ادا کروں۔ ہر چیز کی توبہ کا ایک الگ معیار ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ مثلا میں نے روزے نہیں رکھے تو اس کی توبہ کیا ہے؟ میں ان کی قضا کرنا شروع کر دوں۔ مثلا میں نے اسی طرح سے حقوق العباد ہیں کہ میں نے والدین کو تکلیف پہنچائی ہے، مثلا میں اپنے والدین کا نافرمان ہوں، اس کی توبہ کیا ہوگی؟ میں اپنے والدین کو خوش رکھوں، اپنے والدین سے اس کی معافی مانگوں کہ میں نے جو پیچھے آپ لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، آپ لوگوں کی جو نافرمانی کی ہے، اس سے میں آئندہ بچوں گا، اور اپنے والدین کی خوشی کو جو ہے وہ مقدم رکھے ہر چیز کے اوپر، اپنے تمام دنیاوی مفادات کے اوپر۔ یعنی اس بات سے وہ مجھے یاد آ گیا کہ والدین کا اکرام اور ان کا جو حکم ہے وہ کس حد تک ضروری ہے، کہ ہمارے پاس روایات میں ہمیں ملتا ہے، اور ہمارے مراجع نے بھی فتاوی موجود ہے کہ انسان اگر سنتی نماز پڑھ رہا ہے، واجب نہیں، یعنی انسان ایک مستحب نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کی والدہ آپ کو بلاتی ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی نماز کو توڑیں اور اپنی والدہ کی بات سنیں۔ کس حد تک اپنے والدین اور اپنی والدہ کا اکرام خداوند متعال نے اپنی عبادت سے مقدم کر دیا۔ یعنی میری عبادت کر رہے ہو، میرے ساتھ انس میں مشغول ہو، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں بلا لیا، تو اپنی ماں کی بات سننے کے لیے اس کے پاس چلے جاؤ، اس کی بات کا جواب دو، لبیک کہو۔ کجا یہ کہ والدہ آپ کو کوئی کام کہے، والدہ آپ سے کوئی خواہش کا اظہار کرے، یا والدہ آپ کو کوئی ایسی بات کہے کہ انسان اس والدہ کے سامنے جو ہے وہ ناگواری کا اظہار کرے یا غصے سے والدہ کی طرف دیکھے، یعنی یہ بہت ہی کبھی اور سخت فعل ہے، جس کی وجہ سے خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے اف ولا والدین کو تمہار. اف تک نہ کہو۔ یعنی اف کا لفظ یعنی سب سے کہتے ہیں نا کہ خفیف ترین لفظ ہے، کہ کسی کو کوئی انسان کو کوئی کام کہے تو انسان اس کو آگے سے یعنی اف ضروری نہیں کہ منہ سے اف کہے، یعنی ناگواری کا اظہار کرے۔ اللہ. والدہ یا والد آپ کو کوئی بات کہے اور انسان آگے سے ناگواری کا اظہار کرے، تو یہ بھی خداوند متعال کو پسند نہیں ہے۔ چاہیے کہ انسان والدین کو پریشان کرے یا ان کو تنگ کرے۔ تو یعنی اس گناہ کی جو توبہ ہے وہ اسی طرح سے ہوگی، یعنی اسی طرح سے اور بھی جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کی توبہ اسی حسب سے، اسی حساب سے ہوگی کہ انسان نے کسی کا قرض کھایا ہوا ہے، یعنی پھر ہم کہیں کہ میں خدا سے توبہ کرتا ہوں، خدا کے آگے گڑگڑائے کہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، خدا اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ خدا متعال کہے گا کہ جو میں نے کسی کا قرض کھایا ہے اس کی توبہ کیا ہے، اس کا قرض واپس کرے۔ یا اس کے علاوہ جو بھی، اگر میں نے کوئی یعنی اس چیز کو ہم توجہ رکھیں کہ بعض اوقات ہم ایک عمل خیر کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات عمل بد کی بنیاد رکھ لیتے ہیں، یعنی اس طرف ہمیں توجہ ہونی چاہیے۔ اگر تو ہم نے عمل خیر کی طرف کوئی بنیاد رکھی ہے، مثلا ہم نے کوئی کنواں کھود دیا، کنویں سے مراد کوئی ڈرلنگ کر دی پانی کے لیے، لوگوں کے لیے، ایک عمل خیر ہے، آپ کو دیکھ کر لوگوں نے بھی مثلا یہ ڈرلنگ کر کے نلکے لگا دیے لوگوں کے لیے جو پیاسے لوگ ہیں،
یا کسی آدمی نے پرندوں کے لیے، جس طرح گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو پرندے خاص طور پہ پاکستان میں یا ایسے ممالک میں جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے وہاں پر کٹوری کے اندر پانی بھر کے رکھ دیتے ہیں. آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی بھر کے رکھی اور پرندوں کے لیے پانی بھر کے رکھ دیا. یہ ایک عمل خیر ہے، آپ نے اس کی بنیاد رکھی. تو یہ جو ہے وہ اس کا جو ثواب ہے وہ استمراری ہو جاتا ہے. جب تک یہ سنت قیامت تک باقی رہے گی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. اسی طرح سے آپ کسی عمل بد کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو پہلے لوگوں میں رواج نہیں تھا لیکن وہ برا کام تھا. جس طرح سے عام طور پہ ہم کسی کا نام بگاڑ دیتے ہیں، یعنی اس چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کسی کا نام بگاڑا، اس کا الٹا نام رکھا اور وہ نام پڑ گیا معاشرے کے اندر. مثلا کسی کا نام مثلا حسن ہے تو اس کو نام بگاڑ دیا گیا، کسی کا نام حسین ہے نام بگاڑ دیا گیا، احمد ہے نام بگاڑ دیا. تو اس کا جو اصلی خوبصورت نام ہے اس کی جگہ لوگ اس بگڑے ہوئے نام سے اس کو پکارتے ہیں اور اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے. تو آپ بے شک فوت ہو گئے، آپ کے بعد لوگ 100 سال تک اس کا نام بگاڑتے رہے تو آپ کو اس کا عذاب اور اس کا گناہ آپ کے سر جائے گا. پھر اس بگڑے ہوئے نام کو دیکھ کر دوسرے لوگ دوسرے حسن کا نام، دوسرے حسین، دوسرے علی کا نام بگاڑنے لگیں گے. تو یہ سلسلہ قیامت تک آپ کے کندھوں تک جو ہے وہ آپ کے کندھوں پر سوار ہو جائے گا اور آپ کی جان یہ نہیں چھوڑے گا. اس کا ازالہ کیا ہے ایسے گناہ کا، جو انسان ایسا گناہ کر دیتا ہے کہ جو جاری ہو جاتا ہے، جو ایک جس طرح صدقہ جاری ہوتا ہے اس طرح سے گناہ جاری بھی ہوتا ہے. اس کی روک تھام آپ کی ذمہ داری. جس طرح سے آپ نے اگر کسی کا نام بگاڑا ہے اور وہ معاشرے کے اندر رائج ہو گیا ہے، سب سے پہلے آپ اس انسان سے معذرت اور اس سے توبہ طلب کریں کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دیں. پھر اس کے بعد لوگوں کو اس کام سے روکیں، یعنی آپ کی ذمہ داری ہے. بے شک آپ کہیں کہ میری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے، اس سے میری عزت خراب ہو رہی ہے، نہیں، لیکن چونکہ آپ کو اپنی آخرت عزیز ہے، اپنے دین عزیز ہے، اپنی قیامت عزیز ہے، آپ کی قبر عزیز ہے، اپنی برزخ عزیز ہے، تو آپ کو یہ کام اپنی عزت نفس جو ہے وہ اس کو سائڈ پر رکھ کر خود کو اس گناہ سے اور اس معصیت والے کام کی جس کی آپ نے بنیاد بچانا رکھی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. پڑے. اس کے بعد جا کر آپ نے خداوند متعال سے اس کی توبہ طلب کرنی.